حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ اب کا نام خود اللہ جل شانہ نے تجویز فرمایا۔ ارشاد باری ہے، اے زکریا، ہم تمہیں ایک ایسے فرزند کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا، گویا دنیا میں سب سے پہلے اب ہی کا نام یحییٰ رکھا گیا، اور اب اپنی صفات میں بھی سب سے منفرد تھے۔ حضرت یحییٰ اپنے والد حضرت زکریا کا دعاؤں کا ثمرہ تھے، جنہیں اللہ نے بڑھاپے میں اولادہ عطا فرمائی۔ حضرت یحییٰ کی والدہ عیشا اور حضرت مریم کی والدہ حنا آپس میں حقیقی بہنیں تھیں، یوں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ آپس میں خالہ زاد تھے۔ عام طور پر والدہ کی خالہ کو بھی خالہ ہی کہہ دیا جاتا ہے۔ نیز حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ سے عمر میں 6 ماہ بڑے تھے۔ اوصاف جمیلہ۔ اللہ عز و جل نے حضرت یحییٰ پر وحی نازل فرمائی، اے یحییٰ، ہماری کتاب مضبوطی سے تھام، اور ہم نے ان کو لڑکپن ہی میں دانائی عطا فرمائی تھی، اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی، اور وہ پرہیزگار تھے، اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے، اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے، اور ان پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وفات پائیں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ حضرت یحییٰ ابھی کم عمر ہی تھے کہ پروردگار عالم نے فرشتوں کے ذریعے تورات حفظ کروا دی اور انہیں حکم دیا کہ آسمانی کتاب کا جو علم تمہیں عطا کیا گیا ہے اس پر خود بھی عمل کریں اور اپنی قوم کو بھی اس کا درس دیں۔ 5 خاص صفات۔ سورہ العمران کی آیت 39 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کی 5 خاص صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ابھی وہ عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا، اللہ آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں، جن کے احوال یہ ہوں گے کہ وہ کلم اللہ یعنی حضرت عیسیٰ کی نبوت کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، اور دوسرے مقتدائی دین ہوں گے، اور تیسرے اپنے نفس کو لذات سے بہت روکنے والے ہوں گے، اور چوتھے نبی بھی ہوں گے، اور پانچویں اعلیٰ درجے کے شائستہ ہوں گے۔ 5 باتوں کا حکم۔ حضرت حارث اشری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کو 5 باتوں کا حکم فرمایا کہ ان پر عمل کرو، اور بنی اسرائیل کو بھی عمل کا حکم دو، لہذا انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا اور ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے۔ 1 اللہ تعالیٰ کے سنوا کسی کی عبادت نہ کرو اور نہ ہی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ مشرک کی مثال اس غلام کی سی ہے جسے اس کے مالک نے اپنی رقم سے خریدا، مگر غلام جو کچھ کماتا ہے وہ مالک کی بجائے کسی دوسرے شخص کو دے دیتا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کون ایسے غلام کو پسند کرے گا؟ لہذا یاد رکھو، جب اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہی تمہیں رزق دیتا ہے تو تم پر لازم ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ 2 میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں۔ جب تم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنا رخ تمہاری طرف کر لیتا ہے، لہذا جب نماز پڑھو تو کسی اور طرف دھیان مت لگاؤ۔ 3 میں تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال یوں دی ہے جیسے کسی جماعت میں ایک شخص کے پاس مشک کی پوٹلی ہو تو مشک خود بخود پوری جگہ کو مہکا دے گی۔ بے شک روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک ماشک سے بھی زیاد معطر، مقبول اور پسندیدہ ہے۔ 4 میں تمہیں صدقے کا حکم دیتا ہوں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی شخص کو دشمنوں نے اچانک دبوچا ہو اور اس کے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر قتل کرنے کے لیے چلے جا رہے ہوں، اس ناامیدی کی حالت میں وہ کہے گا کہ کیا میرا پورا مال لے کر میری جان بخشی ہو سکتی ہے، اور اس بات میں جواب پا کر جان کے بدلے ساری دولت قربان کرنے کو تیار ہو جائے گا۔ 5واں حکم یہ ہے کہ دن رات کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص جو دشمن سے بھاگ رہا ہو اور دشمن تیزی سے اس کے تعاقب میں ہو، وہ شخص بھاگ کر کسی مضبوط قلعے میں پناہ گزین ہو جائے۔